حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ ہم نے تو کلمہ پڑھ کے اس بات کو مانا ہے کہ اللہ بے مثل اور بے مثال ہے، اللہ کے علم میں خطا نہیں، اللہ کی بات میں جھوٹ نہیں، اللہ کے فیصلے میں غلطی نہیں۔ تو جب یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے، یا تو کہہ دیں یہ اللہ کا کلام نہیں تو مسئلہ صاف ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب تو مسلمان ہی نہیں، اور ایک کافر کی رائے صحابہ کے بارے میں معتبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ کہہ رہے سورہ توبہ کی آیت 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ یہ سب سے پہلے سبقت کر کے ہجرت کرنے والے، دین کی نصرت کرنے والے مہاجرین اور انصار کا لفظ اس آیت میں موجود ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے یہ میرے رسول کی جماعت میں دو تقسیمیں تھیں اصحاب رسول کی، ایک طبقہ مہاجرین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ایک طبقہ انصار کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو نام بھی لے رہا ہوں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ میں کن سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں اور میں کن کو جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہوں اور میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں ذالک الفوز العظیم، کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گئے۔ اس لیے فرمایا مہاجرین انصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اگلے لوگوں کو جنت دینے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ تم مہاجرین اور انصار صحابہ کے تابعدار بنو گے احسان کی صفت کے ساتھ، اخلاص اور ایمان کے ساتھ۔ اگر تمہاری نیت میں کھوٹ ہوئی، دلوں میں فتور ہوا، ایمان میں فرق ہوا، اخلاص میں فرق ہوا، پھر تمہارے لیے رضا کا اعلان نہیں۔ لیکن جب مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ان کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر مہاجرین اور انصار مخلص ہوئے تو ان کو جنت دیں گے، بلکہ فرمایا ایسے نہیں، ان کے بارے میں بے لاگ تجزیہ ہے ہمارا، ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں بغیر شرط کے کہ اول سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، یہ ہستیاں، ان کا ایمان ہمارے ہاں معتبر ہے، ان کی نمازیں قبول ہیں، ان کا روزہ قبول ہے، ان کا جہاد قبول ہے، ان کی ہجرت قبول ہے، ان کی نصرت قبول ہے، ان کی نیت قبول ہے۔ یہاں شرط ہی نہیں ہے کہ ان میں اخلاص ہوا تو پھر ہم جنت دیں گے، یہ سارے ہی مخلص ہیں، ان میں دوسری چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اول سبقت لے جانے والے، یعنی جو کلمہ پڑھنے میں اول ہو گئے، پوری امت سے سبقت لے گئے، کلمہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، رسول اللہ کی تابع داری میں، سنت اختیار کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، پڑھانے میں، یہی اولون ہے اور سابقون ہے، اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ یہ نشانیاں اس لیے بتا رہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میری فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اولین ہیں اور سابقین ہیں اور پھر مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے اور ہم اپنی جنتیں نبی کے ان صحابہ کے نام لکھ چکے ہیں۔ اب یہاں ذرا رکیے، میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں ایک عظیم اور مظلوم صحابی ہیں جو 22 رجب سن 60 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور انہوں نے 19.5 سال سے زائد عرصہ پوری اسلامی حکومت کو بطور امیر اور خلیفہ کے چلایا ہے، اور آدھی دنیا سے زیادہ رقبے کو فتح کر کے آدھی دنیا سے زائد رقبے کے تنہا امیر تھے مسلمانوں کے، اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ، تابعین کی ایک کثیر تعداد، اہل بیت کے افراد بھی، حتیٰ کہ حضور کے نواسے حضرت حسن و حسین بھی، اور اہل بیت اور خانواد نبوت کے افراد بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ میری مراد کاتب وحی صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھائیے، اس میں موجود ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام
نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک کینچی سے فلاں موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کاٹ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے اور زلفیں برابر کر رہے ہیں، کبھی داڑھی برابر کر رہے ہیں، اور اس طرح جہاں دیگر خادموں نے یہ خدمت کا مرتبہ حاصل کیا، اس میں بخاری کے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ باقاعدہ کینچی سے اللہ کے رسول کے بالوں کو درست کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جس نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ پھر اس دنیا سے گیا اور حضور کی صحبت میں پہنچ گیا، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کسی یہودی اور کافر اور مشرک سے اپنے بال درست کروائیں گے؟ پھر حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، وہ رسول اللہ کی بیوی بنی ہے، اور یہ رسول اللہ کے برادر نسبتی بنے ہیں، اور رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی کیا لگتی ہیں؟ اونچا بولو، کن کی مائیں؟ اونچا بولو۔ تے جڑا آخنا میں ماں نہ مننا تے میں یہ آخساں ماں تا وہ ہے وے پر مسلمانہ نہیں، ہوں تو نہیں مننا تے میں تو نہ کچھ آختا نہ سکنا نا، کیونکہ تو مسلمانہ نہیں ماں ہے، تو ماں ہونے میں تو شک نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ نبی کی بیویوں کو ایمان والوں کی ماں میں نے نہیں کہا، اللہ قرآن میں کہہ رہے النبی اولا بالمؤمنین کہ ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار اس نبی کو ہم نے دے دی ہے کہ اگر ایمان، مثال دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے خودکشی کریں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی میری جان ہے میں مرضی اپنے آپ کو گولی ماروں، علماء کہتے ہیں حرام ہے، خودکشی ہے، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی تو ہے ہی نہیں، یہ بغیر اس کی اجازت کے کون ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے والا، اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ یہ ظاہراً تو ہے لیکن یہ تیرا تن تیرا نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو اس زندگی کو ختم کر دے؟ لیکن عجیب بات، بڑے سے بڑا مرتبے والا وقت کا ولی بھی اگر خودکشی کرے حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو مقتدا لوگ ہیں اہل علم بڑے ان کو کہا گیا اس کی نماز جنازہ تم نہ پڑھو، باقی مسلمان پڑھیں، یہ عزت کے قابل نہیں، اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کیوں کی ہے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب، آپ اپنی مرضی سے اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن جب نبی کہہ دے کہ جان کٹاؤ، اب اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے تو وہ حرام کی موت مرتا ہے، کہ نبی کہہ دے تو اس جان کو کٹانا، آگ میں چھلانگ مارنا، دریا میں کود جانا، پہاڑ سے اوپر سے نیچے گر کے اپنی جان دے دینا، اگر نبی اشارہ کر دے تو یہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ اختیار اللہ نے نبی کو دیا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کہتا ہے اس نبی کو ہم نے یہ مرتبہ دیا، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار اس رسول کو ہم نے دے دیا ہے، اور یہ منصب رسول کا تو اپنی جگہ، لیکن فرمایا جو ان کے نکاح میں آ گئی عورتیں وہ کون ہیں؟ اس نبی کی بیویاں، ازواجہ امہاتہم، اگر میں ان ضمیروں کو واضح کر دوں جو اس آیت میں آ رہی ہیں تو یہ یوں بنتی ہے عبارت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج النبی امہات المؤمنین، یہ پوری عبارت یہ بن رہی ہے، اس لیے کہ ازواجہ میں جو مذکر کی ضمیر ہے واحد کی، یہ اس آیت میں جو پیچھے لفظ نبی ہے اس کی طرف جا رہی ہے، ازواجہ اے ازواج النبی، یعنی اس نبی کی بیویاں، امہاتہم یہ ہم جمع کی ضمیر ہے، اور جو پیچھے جمع کا لفظ مومنین ہے یہ اس کی طرف جا رہی ہے، امہات المؤمنین۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ اس نبی کا اختیار ایمان والوں پر ایمان والوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگلی سنو، ازواجہ امہاتہم، اس نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ تو عائشہ ماں ہے، یہ تو اللہ کہہ چکا ہے، حفصہ ماں ہے مومن کی، یہ تو اللہ کہہ چکا ہے، یہ الفاظ ہمارے تو ہے نہیں، ترجمہ آپ خود کر لیں، کیا ترجمہ بنتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص عربی جانتا ہے اس کو کہو آپ ترجمہ کر لیں،
अज़वाज जमा है ज़ौजा की, ज़ौजा एक बीवी, अज़वाज बहुत सारी बीवियां, और रसूलुल्लाह की बीवियां 10 से भी ज्यादा हैं, 11 बीवियां हैं, इसलिए जमा का सीगा आता है। और उन 11 बीवियों में एक बीवी है जो रसूलुल्लाह के निकाह में है, हरम में है, उनको कहते हैं उम्मे हबीबा, और उनका नाम रमला है। और वो 11 बीवियों में एक वो भी है, और वो हजरत अमीर मुआविया की बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी है। तो तमाम ईमान वालों की माँ उम्मे हबीबा भी बनी या ना बनी? जोर से बोलो। तो जो मां का भाई होता है वो क्या लगता है? बोलो। मां का जो भाई है वो क्या लगा आपका? मामू। क्या लगा? इसलिए हजरत अमीर मुआविया को तारीख में खालुल मुस्लिमीन लिखा गया है कि मुसलमानों के मामू हैं। अब मुझे बताएं, जिस हस्ती को अल्लाह ने उठाया, नबी का सहाबी बनाया, फिर रसूलुल्लाह का खादिम बनाया, फिर रसूलुल्लाह ने उनके घर से रिश्ता कर लिया, और वही के बगैर तो नबी करता कुछ नहीं कि अपनी मर्जी से रिश्ते ढूंढने, ऐसे तो होते ही नहीं। नबी का तो हर कदम मासूम है, अल्लाह की मंशा के बगैर नहीं। अगर ये घराना 2 नंबर है, लोग बदनीयत हैं, दुनिया परस्त हैं, तो आज भी नेक बंदा किसी ऐसे घर में जो बद किरदार और काफिर हैं वहां से रिश्ते के लिए जाता भी नहीं, अपनी औलाद का नहीं करता। नबी तो मासूम हैं, जिनके वजूद पर कभी नापाक मक्खी नहीं बैठी। आप जिस खुराक को खाते उस पर भी नापाक मक्खी नहीं बैठती थी। आपका वजूद इतना मुताहर है, तो फिर आप एक ऐसे घर से रिश्ता करने लगे जो मक्का के सरदार अबू सुफियान का घर है और उनकी बेटी अमीर मुआविया की बहन। अगर ये सही नहीं थे, अल्लाह ने रोका क्यों नहीं? फिर ये आसमानों पर रिश्ता तय हुआ। फिर सिर्फ निकाह नहीं हुआ, बल्कि वो रसूलुल्लाह के घर रुखसत होके आ गई, फिर कई साल रसूलुल्लाह के निकाह में रहती हैं, और फिर हुजूर जब दुनिया से गए उस वक्त हजरत उम्मे हबीबा बेवा भी हो जाती हैं, और बाकी सारी जिंदगी इसी तरह गुजारती हैं।